إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله من العشر الأواخر من رمضان. سورہ قدر جو نازل فرمایا یہ لیلۃ القدر رات کی فضیلت کے بارے میں رسول نے گزشتہ امتوں میں سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور ایک روایت کے اندر 4 آدمیوں کا ذکر آتا ہے کہ بڑے عبادت گزار تھے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے 80 سال صبح دن کو جہاد کیا اور رات کو قیام کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. تو صحابہ نے بڑا جو ہے نا وہ کشت ظاہر کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی عمر تو کم ہے، وہ کیسے اتنی عبادت کر سکتی ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمایا اور جبرائیل امین اس سورت کو لے کر آئے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا. اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا سوالیہ نشانی پیش کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے اور کیا مقام ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. تو اس امت پر اللہ پاک نے مہربانی کیا، لیلۃ القدر کی رات اس کے لیے نازل کیا کہ تم ایک رات کی عبادت سے گزشتہ امتوں کی 80 سال کی عبادتوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو اتارا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اس رات کو اترا، اور اللہ رب العزت نے اس کو بیت العزت میں رکھا. پھر لوح محفوظ سے آپ علیہ السلام پر 23 سال زندگی میں درجہ بدرجہ جتنی ضرورت ہے اس کے احکامات جبرائیل امین آیات کو لے کر آتے آپ کے اوپر اتارتے. تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے اور 80 سال اور 4 مہینے یہ بن جاتے 1000 مہینے، 80 سال 4 مہینے، اس سے یہ بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کے برابر ہے، گزشتہ امتوں کی 80 سال کی عبادت سے ایک رات کی عبادت افضل ہے. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ، اس کے اندر فرشتے اللہ پاک اتارتے ہیں اور جبرائیل امین آتا ہے، اللہ کے احکامات کو نازل کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات کو جو آدمی جس عبادت کے اندر ہو، چاہے وہ تسبیحات کے اندر ہو، چاہے ذکر کے اندر ہو، چاہے تلاوت کے اندر ہو، چاہے نماز کے اندر ہو، تو جبرائیل امین اور اس کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے فرشتے جاتے ہیں اور اللہ پاک سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، جو شام ہوتا ہے تو دیہڑی مار کو دیہڑی دیا جاتا ہے، اس کا حق دیا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہاں دیا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے محنت کیا، مشقت کی ہے، انہوں نے روزے رکھے، اس روزے کے بدلے میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور ان کو پورا اجر دے دیا. تو یہ مبارک گھڑی ہے، یہ مبارک راتیں ہیں، اللہ پاک اس میں جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے اس میں خوب عبادت کرے. آپ علیہ السلام نے اس کی تعیین نہیں کیا. مسلم کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات کی پورے سال میں گھومتی ہے. اسی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ راتیں 2 ہے پورے سال میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ قول ہے کہ پورے سال میں 2 راتیں. باقی ائمہ اور باقی صحابہ فرماتے کہ یہ 1 رات ہے پورے سال میں. خیر یہ 2 راتیں ہو یا 1 راتیں ہو، بات تو یہ کہتے کہ دونوں راتیں جو ہے 1 رات میں جمع بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو رات ہے یہ رمضان مبارک کے بارے میں آتا ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کے بارے میں 48 اقوال نقل کیے. 48 قول ہے، اختلاف ہے ضرور، لیکن اس اختلاف سے امت کو بڑا فائدہ ملتا ہے. اس وجہ سے اگر یہ رات متعین ہو جاتی تو پھر لوگ اس کے اوپر تکیہ لگا جاتے اور پھر اسی رات کو عبادت کرتے، پورے سال عبادت نہیں کرتے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی کہ لوگ گناہوں پر جو ہے نا وہ جرت کرتے کہ بھئی ہمیں 1 رات کی عبادت مل جاتی، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے، لہذا جو ہے نا ہم گناہ کریں گے. تو شریعت مطہرہ نے
اس کو مخفی کیا. آپ علیہ السلام کو اس کا علم تھا اس رات کے بارے میں. ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارک ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ نے لہٰذا اس کے لیے اعتکاف کیا. پہلے عشرے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نظر آیا. دوسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا, پھر نظر نہیں آیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ رات ہوگی کہ جس رات کو صبح جو ہے نا میرا ماتا وہ گارے کے اندر ہوگا. چنانچہ جب تیسرا عشر شروع ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو مسجد نبوی کا چھت بھی کچا تھا اور بارش ہوئی تھی اور وہاں تو روشنی کا بھی نہ کوئی انتظام نہیں تھا. جب آپ سجدے میں گئے تو آپ علیہ السلام کا جو پیشانی مبارک تھا وہ گارے کے اندر جو ہے نا ملوث ہو گیا. تو آپ نے فرمایا یہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. اب یہ 21ویں رات تھی لیکن آپ علیہ السلام کو پہلے نہیں بتایا کہ بعد میں بتایا گیا. اب یہاں پر محدثین حضرات اس حدیث کے اندر امام ترمذی نے جو حدیث ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ صرف اس سال کے ساتھ خاص ہے. یہ رات کیا ہے؟ اس سال کے ساتھ خاص ہے. ہر سال 21ویں شب کو نہیں ملتا ہے یہ رات. پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے قسم اٹھاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات کو ہے. اور شاگرد اس پر اعتراض کرتے ہیں اگر اس کی کیا دلیل ہے؟ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہ 27ویں رات کو نہیں ہے 21ویں رات کو ہے یا اور 23 25 27. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ سچ کہہ رہے لیکن وہ اس لیے امت کو نہیں بتا رہے کہ لوگ اس پر تکیے لگا کے بیٹھ جائیں گے 27ویں رات کی عبادت کریں گے باقی چھوڑ دیں گے. اب اس رات کو کیوں کہتے ہیں؟ ابی بن کعب فرماتے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ 27ویں رات کی صبح کو جو سورج کی شعاعیں ہوتی ہے وہ ذرا کمزور ہوتی ہے. اب محدثین حضرات اس حدیث پر بھی کلام کرتے کہتے یہ بات بھی جو ہے پکی ٹکی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہو صبح جب سویرے ہوتے ہیں تو سورج کی شعاعیں تو ویسے بھی کمزور ہوتی ہے. پھر سردی اور گرمی کے لحاظ سے شعاعوں کا فرق ہوتا ہے. پھر اختلاف مطالعے کا بھی فرق ہے. پھر ملکوں کا بھی فرق ہے. لہذا یہ بھی جو ہے اس کے اوپر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف 27ویں رات کو جو ہے نا لیلۃ القدر کی رات ہے. تو پھر کیا ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارک ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات کو تلاش کرو 23 کو تلاش کرو یا 25 کو تلاش کرو یا 27 کو تلاش کرو یا 29 کو تلاش کرو. اب اگر اس کو ادھر سے گنا جائے گا تو پھر تو صحیح ہے لیکن اگر آخر سے گنا جائے اور اگر یہ مہینہ رمضان مبارک کا 29 کا ہو تو پھر تو یہ 21 23 25 27 29 نہ ہوا. یہ تو 22 26 28 ہوا 20 ہوا. تو اگر آخر سے گنا جائے لہذا خلاصہ ان تمام احادیث مبارکہ کا یہ نکلتا ہے. ایک ابو ہریرہ رضی اللہ سے بھی اس بارے میں حدیث ہے. ان سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ رات اللہ پاک نے مخفی کر دیا امت کے لیے. اس میں شفقت اور رحمت اور آسانی ہے کہ انسان پورے آخری عشر میں عبادت کرے. کسی رات میں بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. لہذا اس لیے اعتکاف کا حکم دیا جاتا ہے کہ انسان اگر عبادت کرے تو بہت افضل بات ہے. اگر عبادت نہ کرے رات کو سوئے تب بھی جو ہے نا یہ بہت افضل بات ہے. تب بھی اس کو اجر ملے گا. اور کم از کم یہ تو ہونا چاہیے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا اس کو رات کا قیام کا ثواب ملے گا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. ان عشروں میں ان تینوں عشروں میں عبادت کی کوشش کرنا چاہیے اور انسان کو بلکہ انسان کو اس چیز پر آمادہ کیا گیا کہ پورے سال کی تو اہتمام کرے کچھ نہ کچھ نوافل عبادت رات کا اہتمام کرے. ہو سکتا ہے کسی رات کو بھی جو اس کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے. اب جب انسان کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی تو اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور 80 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب بھی ملے یا 84 سال 4 مہینوں کی 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب بھی ملے. آپ علیہ السلام کو اس کے علم ہوا وہی کے ذریعے سے آپ باہر نکلے. آپ بتانا چاہ رہے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے. ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی ہے. آج صحابہ کو بتانے لگے تو دیکھ کر کے 2 صحابہ کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے. آپ نے ان کا صلح کیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن سے اس کا علم اٹھا دیا گیا. مجھے بتا دیا گیا تھا لیکن تم آپس میں جھگڑ رہے تھے لہٰذا اس کا علم اٹھا دیا گیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ انسانوں سے رحمت کے اٹھنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم گھروں میں جھگڑا کرتے ہیں مسجدوں میں جھگڑے کرتے ہیں تو وہ برکت اور رحمت اٹھ جاتی ہے. لہذا اس راتوں میں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. تسبیحات کرنا چاہیے. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی
गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। अल्लाह पाक तो माफ करने की बहाने ढूंढते हैं। कुछ रातों की वजह से भी, कुछ घड़ियों की वजह से भी, कुछ आमाल की वजह से भी इंसान के गुनाह माफ होते। जैसे जुम्मे की एक मुबारक घड़ी है, आप ऐसा फरमाते हैं कि इंसान उसमें अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल करते, उसके गुनाहों को माफ करते। इसी तरह कुछ आमाल के जरिए से इंसान आमाल करते, उसकी वजह से गुनाह माफ होते हैं। जैसे एक हदीस मुबारक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस है, ये हदीस आपने कभी सुना नहीं होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए, मेहमान बन के आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तकिया लगाकर उसको सीधा करते, तकिया उसके पीछे रख दिया। हम कहते हैं ना बालक को तकदू, ये बालक का बहुत बड़ा सवाब है। तो तकिया उसके लगा के तो हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच कहा। तो हज़रत उमर ने कहा, या अबा अब्दुल्लाह मा सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबू अब्दुल्लाह, नबी रसूलुल्लाह ने क्या सच कहा? तो उन्होंने फरमाया कि मैं नबी रसूलुल्लाह के पास एक दफा मेहमान बन के आया, तो नबी रसूलुल्लाह तकिया लगाया हुआ था, तो आप रसूलुल्लाह ने तकिया उठाकर मेरे पीछे रख दिया। और फिर फरमाया, ए सलमान, कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई की इकराम और इज्जत की वजह से तकिया उठाकर उसके पीछे रखता है कि वो तकिए पर ठेक लगाए, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। हम कहते हैं बालक की वजह से सवाब, बालक के गुस्सों के अल्लाह पाक इंसान गुनाह माफ